تاریخ کا شعور. جان ایلیا. شام ہے اور الجھے ہوئے لمبے لمبے بال اور یونانی خد و خال رکھنے والا جواں سال دانشور نشیان مصروف کلام ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے رہنما دانش سے بیزار اور بے دانشی کے جانبدار ہیں. بے حسی ان کا شعار ہے. انہیں اپنے لوگوں کے معاملوں اور مسئلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کے دلوں میں کسی بھی قدر کا کوئی احساس نہیں پایا جاتا. ان کے نزدیک بس ایک ہی امر کو قدر اعلیٰ کا درجہ حاصل ہے اور وہ قدر اعلیٰ اقتدار ہے. انسان نے گزشتہ 5-6 ہزار برس میں دانش کا جو سرمایہ اکٹھا کیا ہے وہ ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا. تاریخ کے شریف اور دانشمند لوگوں نے انسان کی فلاح و بہبود کے جو نسخے تجویز کیے ہیں ان رہنماؤں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کے خیال میں سب سے بڑی فضیلت طاقت ہے اور سب سے بڑی دولت حاکمانہ مرتبت. اپنے عوام کو پے در پے فریب دینا ان کا سب سے بڑا ہنر ہے. میں گمان کرتا ہوں کہ سیاست اور ریاست کی تاریخ اسی ہنر کی کرشمہ کاریوں کی روداد ہے. میں تاریخ کو با اقتدار انسان دشمنوں کا سیاہ اعمال نامہ قرار دیتا ہوں. بابل، مصر، ایلام، ایران، ہندوستان اور چین کی تاریخ کے صاحبان امر و قدر کون تھے؟ وہ کون تھے جن کے قصیدے پڑھنا زبان و بیان کے سب سے مقدس فریضے اور سب سے مفید فن کی حیثیت رکھتا تھا؟ وہ انسانوں کے انسان نما قاتل تھے، عالی شان اور پرجلال قاتل. اب تک قوموں اور قرنوں کی جس تاریخ، سرکاری تاریخ کا سکہ چلتا رہا وہ شر کی تاریخ تھی. رہی خیر کی تاریخ تو اسے بڑی مستعدی اور مہارت کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی گئی. ہمیں کج کلاہوں کے کارنامے سنائے جاتے رہے اور حکمت پناہوں کا ذکر کیا بھی گیا تو بس بات ٹالنے کے لیے. اب تیغ و تخت کی تاریخ کے جلال کا زمانہ گزر چکا ہے. یہ زمانہ قرطاس و قلم کی تاریخ کے اقبال کا زمانہ ہے. اس زمانے کے صاحبان امر و قدر کو ایک یکسر مختلف فضا میں سانس لینے کی عادت ڈالنا پڑے گی. انہیں یہ حقیقت ماننا پڑے گی کہ خواص کا زمانہ ایک بیزار کن افسانہ بن چکا ہے. یہ زمانہ عوام کا زمانہ ہے، خداؤں اور خداوندگاروں کا زمانہ نہیں ہے. یہ کہہ کر نشیان نے ایک عربی نظم سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے: مجھے پرتمکنت اور پرجلال ظالموں کے قصے مت سناؤ. میں تو اذیت زدہ اور ستم رسیدہ غلاموں اور ان مشقت اور محرومیوں کی روداد سننا چاہتا ہوں. مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں، کوئی بھی سروکار نہیں کہ احرام بنوانے والے کون تھے. میں اور میرے ساتھی تو یہ بات جاننے کی خواہش رکھتے ہیں کہ احرام بنانے والے معماروں اور مزدوروں پر تیرا نصیب. مزدوروں پر صبح سے شام تک کیا گزرتی تھی. مجھے آقاؤں کے بیش قیمت اور تابدار نگینوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں تو غلام معماروں اور مزدوروں کے پسینے کی سرگزشت سننا چاہتا ہوں. نشیان نظم سنانے کے بعد چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر یوں گویا ہوا کہ یہ دنیا معاشروں کے چند منتخب لوگوں کے لیے وجود میں نہیں آئی. مٹی، پانی، ہوا اور آگ معاشرے کے خواص کی ملکیت نہیں ہیں اور یہی فطرت کا فیصلہ ہے. جن معاشروں میں خواص اور عوام کی تفریق پائی جاتی ہے وہ معاشرے غیر فطری معاشرے ہیں اور ہم انہی بےہودہ معاشروں میں زندگی گزار رہے ہیں. مگر جان لینا چاہیے کہ یہ غیر فطری معاشرے اپنی تباہی کے قریب پہنچ چکے ہیں. اس نے کہا کہ تاریخ کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور کھلی آنکھوں سے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ تاریخ کا رخ کدھر ہے. ہم دیویوں، دیوتاؤں اور پروہتوں سے ٹھٹول کر سکتے ہیں لیکن ذوالجلال تاریخ کے ساتھ کوئی ٹھٹول نہیں کیا جا سکتا. اس سے ٹھٹول کرنا جیتے جی مرنا ہے.
بعض معاشروں میں تاریخ سے ٹھٹول کرنے اور حقیقتوں سے چبلے پن کے ساتھ پیش آنے کی کچھ زیادہ ہی دھت پائی جاتی تھی، مگر قوموں اور قرنوں کے روداد نگار ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا حشر کیا ہوا۔ نشیان نے عمود یمقراتیس کے گھٹنوں کو چھو کر اور میرے ہاتھ کو بوسہ دے کر کہا کہ میں ایک بہت پیچیدہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو معاشرے تاریخ سے روگردانی اختیار کرتے ہیں ان کی روگردانی بھی ایک خاص معنی میں تاریخ ہی کا جبر ہوتی ہے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ تم نہیں کرتے، تم نے جو بھی لڑائی جیتی وہ تاریخ ہی کی مشیت کا نتیجہ ہے، تم نے جو بھی لڑائی ہاری وہ تاریخ کی ایما ہی پر ہاری۔ میری یہ بات یکسر بے معنی بھی ہے اور پر معنی بھی۔ تاریخ ایک جبر ہے، ایک بے زنہار اور قہار جبر، اور اس جبر سے نہ کوئی فرد آزاد ہے اور نہ کوئی قوم۔ یہاں میں یہ بات دہرا دوں کہ میری یہ بات بیک وقت یکسر بے معنی بھی ہے اور پر معنی بھی۔ میں یہ نقطہ کیسے بیان نہ کروں کہ ہم متضاد حقیقتوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ چیزیں بیک وقت یکسر بے معنی بھی ہوتی ہیں اور پر معنی بھی۔ آخر میں جو حقیقت سب سے زیادہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہی قوم تاریخ کے اس جبر کی اسیر ہوتی ہیں جو تاریخ کے مزاج سے، اس کی منشا سے اور اس کی مشیت سے ناواقف اور تاریخ کے شعور سے محروم ہو۔ میں نے تاریخ کے شعور کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ کا شعور ہی تاریخ کے جبر سے نجات حاصل کرنے کا اسم ہے، اسم اعظم ہے۔ اگر ہمارے لوگ اس اسم اعظم سے توسل حاصل کر لیں تو نجات ان کا مقسوم ٹھہرے گی۔ نشیان نے اپنے جملے کو دہرایا اور بڑے ادب کے ساتھ عمود یمقراتیس کی طرف دیکھا اور احترام اور تعظیم کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور پھر میری پیشانی کو بوسہ دیا۔